السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج جو سبجیکٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سیفٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر۔ یہ کامن ہے مکینیکل فرسٹ ایئر کے ساتھ، میٹلرجی فرسٹ ایئر کے ساتھ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی فرسٹ ایئر کے ساتھ۔ OSHE آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ انوائرمنٹ۔ یہ ٹوٹل 50 نمبر کی تھیوری ہے اور اس کے 2 لانگ کویسچن آئیں گے، 10 MCQs ہوں گے اور باقی شارٹ کویسچن ہوں گے۔ تو سیفٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر، سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کہ سیفٹی کیا چیز ہے۔ سیفٹی جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی ایک نعمت دی ہے، اب اس کی حفاظت کرنا ہم سب پہ فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ جس طرح آج کل کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنسی مشینیں اتنی جلدی سے ہر میدان میں ترقی ہو رہی ہے، اسی نسبت سے ایکسیڈنٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اسی تیزی سے ہلاکتیں بھی اور ایکسیڈنٹ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس چیز کو روکنے کے لیے کچھ سیفٹی رولز ریگولیشن بتائے گئے ہیں تاکہ ہم ان پہ عمل کر کے ایکسیڈنٹ کو روک سکیں۔ تو جنرل میں سب سے پہلے کسی بھی لیب میں، کسی بھی شاپ میں، ٹیکنیکل ادارے میں یا انڈسٹری میں کہیں بھی جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے وہاں کے سیفٹی رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو سیفٹی 3 قسم کی ہے۔ سب سے پہلے ہے پرسنل سیفٹی، پھر اس کے بعد ہے بلڈنگ کی سیفٹی، پھر تیسرا ہے آپ کی مشینری کی، انسٹرومنٹ کی، اکوپمنٹ کی سیفٹی۔ تو پرسنل سیفٹی میں ہم سب سے پہلے صاف ستھرے رہیں۔ اگر آپ کام شروع کرنے لگے ہیں تو کام سے پہلے اگر کوئی رنگ، جیولری یا واچ، گھڑی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کو ریموو کر دیں۔ پھر اس کے بعد اپنی آستینوں کو اوپر چڑھا لیں۔ اس کے بعد اگر کسی مشینری کے متعلق، یہ تھا پرسنل سیفٹی کے متعلق، اب مشینوں کے متعلق ہے یا ٹولز، انسٹرومنٹ، جو مشینری کے متعلق آپ کو ہاؤ نو نہیں ہے یا آپ اس کا بالکل کوئی علم نہیں ہے تو آپ اس کو بالکل نہ چھیڑیں۔ یہ نہیں ہو کہ آپ کسی مشین کو چلا دیں اور اس کو سٹارٹ کرنے کا آپ کو آتا ہی نہ ہو تو آپ ایکسیڈنٹ کر دیں گے۔ اسی طرح جس ٹول کو آپ استعمال نہیں کرتے اس کو بھی بالکل نہ چھیڑیں۔ پہلے آپ انسٹرکٹر سے اس کی ساری فلی انفارمیشن لیں، اس کے بعد انڈر دا سپرویژن آف سپروائزر کام کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ جب تک آپ بلڈنگ کے متعلق کہ بلڈنگ آپ کی ویل وینٹیلیٹڈ ہونی چاہیے اور ایلومینیشن سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، ڈرینیج کا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر بلڈنگ میں جتنی کیپیسٹی ہے مشینوں کی اتنی لگائیں، اس سے ایکسٹرا مشینیں نہ لگائیں۔ آپ کی بلڈنگ کے اندر فائر کنٹرول والا فائر ایکسٹینشن ہونی چاہیے، فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کی بلڈنگ کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر سیفٹی، اب جس طرح انڈسٹری میں بہت ساری مشینیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ ان کے موونگ پارٹس چل رہے ہوتے ہیں، حرکت میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر حفاظتی جنگلے نہ لگائے جائیں تو اٹ کین کاز ایکسیڈنٹ، اس ایکسیڈنٹ کی وجہ بن سکتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ جہاں جہاں بھی کہیں موونگ پارٹ آف مشین ہے ان کے ساتھ گارڈ لگے ہونے چاہیے۔ اس طرح اگر ہم نے اپنے ورکر کو ٹریننگ دینی ہے کہ تاکہ مشینوں پہ جانے سے پہلے وہ سیفٹی میجر کو فالو کریں، ان کو اپنائیں، تو ان انڈسٹری دیر آر نمبر آف مشینز اینڈ ادر اکوپمنٹ which have large number of moving parts which can cause accident if proper measures are not to be taken. So to avoid accident, every worker should be made ready to understand the safety measures, not only for himself but also
सेफ्टी क्या, इन आसान अल्फाज में सेफ्टी ये है कि आपने अपने आप को भी बचाना है, अपने दोस्तों अजीज़ों को भी बचाना है, और अपनी टूल मशीनरी इक्विपमेंट और बिल्डिंग को भी हिफाजत करनी है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, और जब एक्सीडेंट होगा तो उसकी बहुत ज़्यादा हमें कीमत अदा करना पड़ती है। ये आगे चल के आएगा उसमें एक्सीडेंट कॉस्ट में। अब हम सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव, इसके मकासद क्या है, इसके 5 पॉइंट हैं। सबसे पहले ये है इंक्रीज प्रोडक्शन। जिस इंडस्ट्री में, जिस फैक्ट्री में भी ये सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया जाता होगा, वहाँ बिल्कुल ज़ीरो एक्सीडेंट होते हैं। और एक्सीडेंट जो है वो वर्कर की गलती की वजह से भी हो सकते हैं, सुपरवाइजर की भी गलती की वजह से हो सकते हैं, और ओनर की गलती की वजह से भी हो सकते हैं। ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि किसकी कहाँ क्या गलती बनती है। ऑब्जेक्टिव में जहाँ भी आप सेफ्टी को अपन फॉलो कर रहे हैं, अपना रहे हैं, वहाँ आपकी फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। नंबर 2, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कास्ट होगी प्रोडक्शन की वो कम हो जाएगी। नंबर 3 है बेस्ट यूज ऑफ वर्कर अवेलेबल। जितने भी हमारे पास लेबर या वर्कर या स्टाफ हमारे पास मौजूद है, उसको हम बेहतर तरीके से यूज कर सकेंगे। और नंबर 4 है रिड्यूस ह्यूमन वेस्टेज। रिड्यूस ह्यूमन वेस्टेज मैंने कि कम अज कम हम इंसानी जानों का, या जब एक्सीडेंट होता है तो मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, तो इसमें इंसान की जान भी जा सकती है, और कोई उस या कोई पार्ट ऑफ बॉडी आपका डैमेज हो सकता है, और आप परमानेंट डिसेबल हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये सारे सेफ्टी मेजर फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद है बेटर मोरल ऑफ योर एम्प्लॉइज। जहाँ सेफ्टी होगी वहाँ पे आपके वर्कर का, आपके एम्प्लॉइज का मोरल अप होगा, शौक से काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे, उनका जज्बा ज़्यादा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सीडेंट को डिस्कस करेंगे कि जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर उसकी कीमत क्या हमें अदा करना पड़ती है। तो ये सारे सेफ्टी का इंट्रोडक्शन था फर्स्ट ईयर मैकेनिकल, मेटलर्जी और IT फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। थैंक यू।